رات میں غسل فرض ہوا تو سحری کے بعد کر سکتے ہیں۔ اگر زوجین نے ہم بستری کی، بعد میں سستی کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا سحری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ راؤ محمد عبداللہ راولپنڈی سے۔ نہیں جی، بغیر غسل کیے بھی آپ سحری کھا سکتے ہیں۔ سحری کرنے کے بعد پھر فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں، کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو روزے کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، غسل کا تعلق نماز سے ہے، روزے سے نہیں ہے۔ پاکستان سے دبئی پہنچے تو پتہ چلا وہاں روزہ تھا۔ میں پاکستان سے دبئی آیا تھا، پاکستان میں اس وقت روزہ نہیں تھا، اگلے دن روزہ تھا۔ میں جب دبئی پہنچا تو یہاں روزہ تھا، لیکن میں نے سحری نہیں کی، اس لیے روزہ نہیں رکھا میں نے۔ کیا وہ روزہ مجھے عید کے بعد قضا کرنا پڑے گا؟ محمد عامر دبئی سے۔ جناب محمد عامر صاحب، چونکہ آپ جب پاکستان میں تھے سحری کا وقت جو تھا وہ دبئی میں نہیں شروع ہوا، بلکہ راستے میں ہی سحری کا وقت شروع ہو گیا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا، اور جب آپ دبئی پہنچے تو وہاں روزہ تھا۔ تو چونکہ آپ پہ یہ روزہ واجب نہیں ہوا تھا، واجب اس لیے نہیں ہوا تھا کہ سفر کے دوران آپ دبئی میں نہیں تھے، اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا دبئی پہنچنے سے پہلے ہی۔ تو چونکہ یہ روزہ سرے سے آپ پر لازم ہی نہیں ہوا تھا، آپ پاکستان کے حساب سے تھے اس وقت تک، تو جب لازم ہی نہیں تھا تو اس روزے کی قضا پھر آپ پر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ روزے میں تجزی نہیں ہوتی، ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا روزے کے اجزاء کو، تو اس لیے روزہ کی قضا اس وقت لازم ہوتی جب آپ صبح صادق سے پہلے دبئی پہنچ جاتے، اور پھر دبئی میں آپ مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ بھی دیتے تو بعد میں آپ پر قضا واجب ہوتی، اور اگر رکھ لیتے تو پھر رکھ لیتے۔ لیکن آپ چونکہ صبح صادق کے بعد دبئی پہنچے ہیں تو یہ روزہ شرعاً آپ پر لازم ہوا ہی نہیں تھا، جب لازم ہی نہیں ہوا تھا تو پھر آپ پر اس کی قضا لازم نہیں۔ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آیت اللہ کاشف بہاولپور سے۔ نہیں جی، احتلام سے، نائٹ فال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، اسی میں ایک مسئلہ ہے، یہ پوچھا تو نہیں ہے لیکن لوگ پوچھتے بہت ہیں، حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ نوجوان لوگ اس میں بہت مبتلا ہیں۔ ہینڈ پریکٹس کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو ہینڈ پریکٹس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ جب لازم ہوتا ہے جب آدمی عورت کے ساتھ یا وائف کے ساتھ انٹرکورس کر لے ہم بستری کے دوران، اور اگر انٹرکورس نہیں کیا تو اس سے پھر کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اگر ڈسچارج ہو گیا تو صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ ڈسچارج نہیں ہوا تو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ تو یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور لوگ بہت زیادہ الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے میں نے تھوڑا اس کو بیان کر دیا ہے۔ روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ عورت روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے، روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا۔ نعمان حمید ایبٹ آباد سے۔ خواتین کو چاہیے بھائی تھوڑی دیر میک اپ کے بغیر بھی رہ لیں، لپسٹک لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہوگی، پھر وہ ذائقہ ہو سکتا ہے حلق کے اندر چلا جائے، تو ناپسندیدہ اور مکروہ تو بہرحال ہے، کیونکہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہو اور تھوک کے ذریعے وہ لپسٹک کے ذرات آپ کے حلق تک پہنچ جائیں۔ تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، ایسا کام مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ہے، لیکن بہرحال صرف لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مریض کا روزے کے دوران آکسیجن لینا، کیا مریض روزے کی حالت میں آکسیجن استعمال کر سکتا ہے؟ انعام الحق کوئٹہ سے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، آکسیجن جب مریض کو دی جاتی ہے تو اس میں دوا کے بھی کچھ ذرات ہوتے ہیں، تو اس لیے آکسیجن لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ دوا کے ذرات آپ کے لنگس میں، آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دیں کہ آکسیجن میں لینے میں کوئی ذرات نہیں ہے، کوئی دوا کے کوئی ذرات نہیں ہے، خالص آکسیجن جیسی گیس ہی آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو جو مجھے معلومات تھی میں نے اس کے حساب سے بتا دیا آپ کو۔ حاملہ عورت کے لیے روزے کا حکم۔ اچھا بھائی، حاملہ عورت کو اگر روزہ مشکل لگ رہا ہو تو وہ روزہ رکھے گی یا نہیں؟ اگر وہ روزہ رکھے اور پھر صبح 10 بجے کے قریب روزہ توڑ دے تو اس پر قضا لازم ہے یا کفارہ؟ محمد شہباز کراچی سے۔ دیکھیں، حاملہ عورت پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے، فرض ہے،
اگر اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو جیسے دیگر بیماروں کو روزہ چھوڑنا جائز ہے تو حاملہ عورت کو بھی، اگر دیکھیں حمل بذات خود بیماری نہیں ہے، جو عورتیں بچوں کو فیڈ کراتی ہیں وہ بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے، یا پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہاں پریگنینسی میں کسی خاص خاتون کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا تو بیمار ہو جاؤں گی، غالب گمان ہو، صرف وہم نہ ہو، یا کوئی خاتون فیڈ کرا رہی ہیں ان کو غالب گمان ہو کہ مجھے چکر آئیں گے اور میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یا چکر آتی ہیں اتنی کمزوری سے گرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے ان کو، تو واقعی ایسا خطرہ ہو، یا خود کو تو یہ خطرہ نہ ہو لیکن فیڈ کرانے والی عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میں فیڈ ہی نہیں کرا سکتی، دودھ ہی نہیں اترے گا سینے میں، جس سے بچے کا نقصان ہو جائے گا، تو اس کنڈیشن میں تو فیڈ کرانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح پریگنینسی والی خاتون اس کنڈیشن میں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں، ادروائز پریگنینسی میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا جائز، اور فیڈ کرانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا حرام ہے۔ تو اگر یہ خاتون یہ سمجھتی ہیں، خود نہیں سمجھیں بلکہ ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیں، اور ایک ڈاکٹر سے نہیں 2-3 ڈاکٹروں سے، اور پھر اپنی رائے قائم کریں کہ اگر ان کو واقعی روزہ رکھنے میں اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے روزہ گزارنا مشکل تو سبھی کے لیے ہوتا ہے، یعنی روزہ گزارنے میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے ان کو، تو پھر یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ یا پریگنینسی میں روزہ رکھنے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی ہے اور روزہ توڑنا پڑ رہا ہے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، تو پھر روزہ توڑ سکتی ہیں یہ۔ لیکن ویسے پریگنینسی میں جو ہے نا بہت سی خواتین رکھتی ہیں روزہ، مغرب سے لے کے سحری تک کھاتی رہیں، کس نے منع کیا ہے؟ بھوک کی وجہ سے روزہ توڑنا، بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے معدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنا یا توڑنے کا ایک حکم بیان فرما دیں۔ نعیم شاکر ملتان سے۔ دیکھو بھوک کی شدت سے اگر معدے میں واقعی درد، تکلیف اور درد شروع ہو گیا ہے تو درد ہونا ایک بیماری ہے، اس درد کو ختم کرنے کے لیے وہ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ لیکن بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو روزے کا لازمی جزو ہے، تو کتنی ہی شدت ہو، کتنا ہی ناقابل برداشت ہو جائے، روزہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کو، کیونکہ روزے کا تو حصہ ہے بھوک اور پیاس کا لگنا۔ کم ہمت لوگ ان سے برداشت نہیں ہو پاتا، وہ روزہ توڑ دیتے ہیں تو شریعت ان کو حکم دیتی ہے کہ 60 روزوں کا کفارہ ادا کرو۔ تو ناقابل برداشت کا مطلب خوب سمجھ لیں، اگر درد ہو رہا ہے نا، پین ہو رہا ہے، پین پھر برداشت سے باہر ہو رہا ہے، تو پھر پین ہے، وہ بیماری ہے۔ لیکن اگر صرف روزہ بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی تو پھر یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس میں آپ روزہ نہیں توڑ سکتے، روزہ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں ناقابل برداشت بھوک سے آپ کے مرنے کا خطرہ خدا نہ خواستہ ہو گیا ہے، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے، بیماری میں روزہ توڑا جا سکتا ہے۔